سافٹ وار جنگ نرم کے اصطلاح کو بھی رہبر معظم انقلاب نے وجود میں لایا، اور جب یہ وار شروع ہوا، جب پتہ چلا کہ اب ہمارے شیعوں کو عزاداری سے، امام حسین سے، امام زمان سے، قرآن سے، اہل بیت سے دور کیا جائے گا، تو ایسے دور میں ہم سب کو ایک ذمہ داری دی، وہ یہ کہ ہم اور آپ جہاد تبیین کریں۔ جہاد کسے کہا جاتا ہے جوانوں؟ سعی کرنا، کوشش کرنا، راہ خدا میں جد و جہد کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب وہ جہاد امکان ہے ہم قلم کے ذریعے کریں، وہ جہاد امکان ہے ہم تحقیقات کے ذریعے کریں، وہ جہاد امکان ہے ہم جنگ میں جائیں، دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کر کے کریں، یہ سب جہاد ہے، جہاد۔ لیکن جہاد تبیین یعنی آشکار کرنا، کلیئر کرنا، واضح کرنا۔ لوگ انحرافات کا شکار ہیں، کنفیوژن کے شکار ہیں، لوگوں کو بہت سے مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بہت سے حقائق کو پوشیدہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، صحیح کو غلط، حق کو باطل، حلال کو حرام دکھایا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں یعنی رہبر معظم کے مطابق ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد تبیین کریں، یعنی لوگوں کو بیان کریں، حق یہ ہے وہ باطل ہے، صحیح یہ ہے غلط وہ ہے۔ یعنی اگر دشمن انحراف کی طرف ہم اور آپ کو امام زمان سے، عزا خانوں سے، قرآن سے، اہل بیت سے، معنویات سے، حتیٰ اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، دوست احباب سے دور کرنے کی کوشش کرے، تو جہاد تبیین میں ہر جوان کی ذمہ داری ہے، ہر بزرگ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بضاعت کے مطابق اس میں کردار نبھائیں۔ وہ یہ کہ میرے بھائی یہ جو آپ کو غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں، یہ ڈائریکشن غلط ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو ہم اور آپ لوگوں کو امام حسین کی طرف، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، مکاتب کی طرف متوجہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے جہاد تبیین۔ آپ میں سے اگر عزیز جوانوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاعر ہوں گے، تو شعر کے زمرے میں حقائق کو بیان کریں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ دوست ہوں گے جو تھیسس لکھ سکتے ہوں گے، مقالہ لکھ سکتے ہوں گے، حقائق کو مقالات کے ذریعے ابھارو۔ اب ایک جوان پڑھے لکھے انسان سے میں زیادہ کیا توقع کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس میں موجود مسلمانوں سے بیٹھ کر صحیح اور غلط، غیر مسلمانوں کے درمیان جو اسلام کی غلط تصویر کو، طالبان کی تصویر کو، داعش کی تصویر کو، القاعدہ کی تصویر کو دکھا کر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو انہیں بتائیں دوست، میرے عزیز، جس کے ویڈیوز کی بنا پر، جن کے حرکتوں کی بنا پر تم مجھے ایسے سمجھ رہے ہو، ان کی ہسٹری کو تو پڑھ لو۔ انہیں ہم نے وجود میں نہیں لایا، ہمارے قرآن نے وجود میں نہیں لایا، ہمارے احادیث نے وجود میں نہیں لایا، ہمارے علماء نے وجود میں نہیں لایا، بلکہ ان کا سورس دشمنان اہل بیت ہے جو ان کو خراب کرنے کے لیے لائے ہیں۔ تو یہ بیان کرنے کی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ ہے جہاد تبیین۔ تو جہاد تبیین میں ایک ایک شخص سپاہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بس صرف علماء کی ذمہ داری ہے بیان کرنا، نہیں، ایک جوان کی بھی ذمہ داری ہے، ایک بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، ایک بہن کی بھی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی بھی ذمہ داری ہے، ایک ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے، ایک استاد کی اور ایک اسٹوڈنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان اپنے بضاعت کے مطابق اس جہاد تبیین میں حصہ لے، لوگوں کو کلیئر کریں، کنفیوژن سے نکالیں، شبہات سے نکالیں۔ علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں دشمن کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ جوانوں کے اندر شبہات پھیلائیں، عجیب و قسم کے سوالات پھیلائیں، تاکہ جوان کنفیوژن کا شکار ہو جائیں اور ان چیزوں پہ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اب جس دن ہم اور آپ اپنے دینی ایشوز کو لے کر سوچنا چھوڑ دیں گے، تو اس دوران ہمیں نہ نماز کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ روزے کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ اطاعت کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ ماں باپ کے ساتھ احترام کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ رشتہ داری کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ فیملی سٹرکچر کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
چونکہ ان سب کے فائدہ اور فوائد آپ کو کون بتاتا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور اس ایشو کی طرف آپ غافل رہیں گے تو آپ کو نہ اپنی اہمیت سمجھ میں آئے گی، نہ خاندان کی اہمیت، نہ دین کی اہمیت۔ اس وقت آپ ایک لاوارث انسان بن کر رہ جائیں گے کہ جس کی نہ ماضی کا پتہ ہے، نہ مضارع کا پتہ ہے، نہ آئندہ کا پتہ ہے۔ تو آج پوری دنیا میں، بالخصوص ویسٹرن دنیا میں، ہر جوان پاگلوں کی طرح کیوں ہے؟ وہاں کہا جاتا ہے کہ ظاہری جو جسمانی بیماری ہے ان بیماریوں میں مبتلا کم، ڈپریشن میں زیادہ، معنوی بیماریوں میں، روحی بیماریوں میں مبتلا، روانی بیماریوں میں مبتلا زیادہ کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے یہاں ہم کہاں سے آئے، کہاں ہے، کہاں جانا ہے، اس سوال کا بالکل جواب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے کہا جو کچھ ہے دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دن انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ سب کچھ دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے جینا ہے، تو اس وقت یاد رکھو جوانوں، نہ ماں باپ کا احترام رہے گا، نہ بچوں کا احترام رہے گا، نہ خاندان کا احترام رہے گا، نہ بزرگوں کا احترام رہے گا، نہ علماء کا احترام رہے گا، نہ دینی باتیں ہوگی، نہ معنویات ہوں گی، سب نفسی نفسی کے عالم میں شکار ہوں گے۔ تو قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔